اللہ وبرکاتہ۔ جو ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ کے گرد گھومنی چاہیے۔ وہی چیز جو ہم جب لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر جو طواف کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، ویسے تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم بس ایک ریلیجیس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو ایکچولی یہی فرق ہے اسلام میں اور باقی مذاہب میں جن کے اندر کوئی سینس کئی دفعہ نہیں فیل ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی طواف جو ہے وہ ہمیں یہ میسیج دیتا ہے اینڈ پہ کہ ہماری زندگی کہیں پر بھی ہو، ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کے گرد گھومنی چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ہمارا فوکس جو ہے وہ ہمارا اللہ کے گرد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ سرکل بہت بڑا ہو سکتا ہے، لیکن فوکس ہمارا اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں جو صبح اور شام کے اذکار ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں ان کے بارے میں کوئی ڈسکشن کروں گا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کے بارے میں نے الگ کیا ہوا تھا، لیکن میں یہاں پہ کوئکلی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو اللہ اکبر جو ہے وہ بیسیکلی الہ ہوتا ہے۔ الہ جو ہے وہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی پرستش کی جائے، جس کی ورشپ کی جائے، اور جب لگتا ہے تو وہ اسپیشل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اسپیشل ہوتا ہے تو بیسیکلی الہ بن جاتا ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی الہ از اللہ، اور اللہ کی جو ذات ہے وہ سب سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہی از دی ہستی کہ جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اکبر جو ہے وہ کبریا اور کبر، اور بیسیکلی جو اس کے اندر بڑائی کی آتی ہے، اور اکبر کا جو لفظ ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، جو انگلش کے اندر، جو گرامر کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جو چیز سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ سب اکبر کہتے ہیں، جو سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کو اصغر کہتے ہیں، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ میں الف لام از لائک دی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو الہ بھی آیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دا الہ۔ تو بیسیکلی الحمدللہ میں بھی جو ہے وہ بیسیکلی کہ حمد جو ہے وہ تعریف بھی کہتے ہیں، شکر بھی کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی الحمد جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم آگے جو اس میں جو لفظ آتا ہے لام، اور اللہ آتا ہے للہ، ٹھیک ہے۔ تو لام ہوتا ہے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ کا مطلب ہوگا بیسیکلی کہ جو تمام تعریفیں ہیں، یا بیسیکلی اس کے اندر تمام کا لفظ نہیں آتا، تو اس میں بیسیکلی لفظ آتا ہے دی تعریف، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسپیشل تعریف۔ تو جب اس کو بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے تمام تعریفیں اور تمام شکر۔ تو بیسیکلی حمد کی جو کیفیت ہے وہ اس کیفیت کی ہے کہ جب ہم بیسیکلی سبحان اللہ کے ساتھ اس کو ہم جوڑیں گے تو تب ہمیں اس کا بہتر طور پہ مطلب سمجھ آئے گا کہ سبحان میں ہوتا ہے بیسیکلی ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کو ہم جو ہے وہ تمام عیبوں سے، تمام کمی کوتاہیوں سے، تمام جو ڈیفیشنسیز ہیں ان سے ہم پاک کرتے ہیں، تو وہ بیسیکلی سبحان ہوتا ہے۔ تو سبحان کے اندر جو لفظ ہوتا ہے وہ بیسیکلی سبحہ ہے، اور اس کو تیرنے کے لیے بھی کہتے ہیں۔ تو یہی لفظ جو ہے وہ اگر آپ سورہ عادیات یاد کیجئے تو اس کے اندر جو فرشتوں کے تیرنے کا ذکر آ رہا ہوتا ہے یا پھر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے سبحہ کا لفظ ہوتا ہے۔ تو سبحہ بھی بیسیکلی روٹ ورڈ وہی ہے، اور اس کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اب آپ اس کو کوریلیٹ کریں کہ ایکچولی سبحان اللہ کہہ کے ہم اللہ کو پاک کرتے ہیں تمام عیبوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ کہہ کے جب کہیں گے کہ جو ہے وہ کیونکہ تمام عیبوں سے پاک ہے، تو اس لیے تمام تعریفیں اور تمام شکر اور تمام جو ہے وہ اس کے لیے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا آ گیا لا الہ الا اللہ۔ تو بیسیکلی لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کی پرستش کی جائے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ، اللہ ہو گیا کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ ٹوٹل بیسیکلی یہ ہو گیا۔ تو یہ ہم جو کلمے کے طور پہ بھی ہوتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وہ ہم کسی اور موقع پہ کریں گے۔ جو میں کیونکہ اس ایپ اور اس چیز کو فالو کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو جو چیزیں یہاں پہ آئیں گی اس کو میں ایکسپلین کروں گا۔ آیت الکرسی میں نے الگ سے کی ہوئی ہے، اٹ ول بی بیونڈ دا ڈومین، آپ کو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا آیت الکرسی۔ اس کے بعد جو ہے قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ بھی صبح شام تین دفعہ پڑھنا، یہ بھی مسنون ہے، اس کو بھی ہم الگ سے میں آپ کو کروں گا۔ یہاں سے پہلا ہم ذکر کریں گے، دیکھیں جو اللہ کی سبحانی، اب آپ کو جتنے بھی یہ جو اللہ کی تعریفی کلمات کے لفظ ہیں نا اس میں ملتے جلتے الفاظ آئیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے الفاظ ہیں وہ اتنے کمپیکٹ ہیں۔ جو عربی زبان اللہ کی جو صفات کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی جو قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے ہیں، وہ اتنی خوبصورت انداز میں ہیں کہ آپ اس کو، ہم لوگ اپنی زبان کی ایکسٹریم پہ اگر چلے جائیں نا گرامیٹیکلی، تو ہم اس طرح کے الفاظ نہیں یوز کر سکتے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ وہیں پہ ہو گیا۔ اس کے بعد آ گیا واو ہے یہاں پہ اور کے لیے بھی حمدی ہی۔ تو اس میں دیکھیں اگر آپ ترجمہ یہاں پہ محاورہ ترجمہ لکھیں گے تو اس کے لیے آ جائے گا لکھا ہوا ہے انہوں نے، لیکن با کا جو ورچولی میننگ ہوتا ہے وہ ساتھ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ و بحمدہ، تو با کا مطلب ساتھ ہو گیا، حمدہ ہی جو آ رہا ہے نا یہ گرامیٹیکلی ہز کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پہلے بھی جو گرامر کی کلاسز میرے ساتھ جو اٹینڈ کرتے ہیں ان کو ہے، اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہی کا لفظ آ رہا ہے نا اٹ از فار ہم، یعنی کہ اللہ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ ہے اور اس کی تعریف کے ساتھ ہے. اب آپ اس کو ساتھ کر لیں یا کے لیے کر لیں، آپ دونوں معنی کر لیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ گرامر کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور ایک معنی کئی دفعہ ڈفرینٹ انداز میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں بھی اگر صحیح ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا ترجمہ ساتھ کرے گا تو وہ غلط ہے اور والا کرے گا تو غلط ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن ہوگی جو کہ ہمارے اس اسکوپ سے بیانڈ ہے، ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے اس کی ایکسپلین ہو رہی ہے کہ یہ سبحان اللہ اور یہ جو تعریف ہے یہ کتنی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ورڈز کی انتہا ہے عدد خلقی. اب آپ دیکھیں عدد جو ہے وہ تعداد ہوتی ہے، عدد اس تعداد، ٹھیک ہے. اور خلق ہے، خلق کہتے ہیں تخلیق یعنی کہ کریشن، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جتنی کریشنز ہیں نا اس کے عدد کے برابر. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ہم اس دنیا میں اللہ کی جتنی تخلیق ہے اس کو کیا کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ تو پریکٹیکلی اس ورڈ کے پیچھے جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنٹ لیس، اٹس کاؤنٹ لیس. جو اس کی تعریف اور اس کی پاکی بیان ہے جو سبحانی ہے اور اس کی جو حمد ہے وہ لمٹ لیس ہے، ٹھیک ہے. اور ہی کا لفظ پھر دوبارہ آ گیا ہے اور یہ اس کے لیے آ رہا ہے، اللہ کے لیے آ رہا ہے. یہ لفظ جو ہے یہ اللہ کے لیے آ رہا ہے. اس کے بعد اب اگلا لفظ دیکھیں، آپ دیکھیں جو اگلی سیکنڈ اس کے اندر لفظ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آ رہا ہے رضا نفسی ہی، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر ہے، رضا کا مطلب ہے رضا، ٹھیک ہے. بیسیکلی رضا ہے. تو نفسی ہی اس کی ذات، تو نفس ہوتی ہے ذات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی جو اینٹیٹی ہے اس کے لیے لفظ کا یوز آتا ہے. تو بیسیکلی رضا نفسی ہی جب آ گیا نا تو ہو گیا کہ اس کی جو خوشنودی ہے یا اس کی رضا ہے اس کے برابر. تو آپ یہ ذرا سوچیں کہ اس دنیا میں ہمارا شوہر ہم سے راضی ہو جائے، ہماری بیوی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے بچے ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے باس ہم سے راضی ہو جائے تو ہماری کتنی ہم خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم کوئی ایک کریشن بناتے ہیں اس میں ہم بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ مالک کہ جو ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے، وہ مالک جو اکبر ہے، وہ مالک جو الحمد ہے، وہ مالک جو تمام سبحانی ہے، جو وہ مالک جو عیب کے بغیر ہے، وہ مالک جو لا حول ولا قوت ہے، اگر اس کی ہمیں رضا مل جائے تو مجھے بتائیے کہ اس دنیا کے اندر تو فلانا چودھری کا بندہ اور فلانا کا بندہ جو اتنا ویلیویبل ہوتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اگر ہم اللہ کی رضا ہمیں مل جائے تو اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سبحانی اور بحمد کی جو ہے مقدار کتنی ہے، اتنی مقدار کے جتنی ہے اس کی رضا کے برابر، ٹھیک ہے. یہ اس کی سمبولزم دیا جا رہا ہے اور کتنی خوبصورت طریقے سے آ رہا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ وزینت عرشی. تو زینت جو ہے وہ بیسیکلی جو اس کی جو وزن، ٹھیک ہے. تو وزینت عرشی، تو بیسیکلی اس کے جو عرش ہے نا اس کے وزن کے برابر، ٹھیک ہے. یہ وزن ہے، ٹھیک ہے. اور بیسیکلی اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہاں سے ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اگلی تعریف کا آ گیا. پہلے اس کے خلق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا کے برابر، اور اس کے بعد آ گیا اس کے عرش کے وزن کے برابر. تو یہ ہے متشابہات. ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا عرش کیسا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا وزن کتنا ہے. لیکن یہاں پر اس کی سمبولزم کہ اللہ کا عرش جو پیچھے جو ذات آ رہی ہے وہ اتنی بڑی ہے، اتنی مطلب لائک کہ وہ کبیر ہے، اکبر ہے، تو اس کا عرش کیسا ہوگا، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ ایک سمبولک چیز ہے، اس لیے اس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل کر سکتے ہیں. اس میں ہم کہیں گے سمینا و اطعنا. یہ کیا ہے، کیسا ہے، یہ انشاءاللہ اس دن ہمیں ملے گا جب ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا، تب ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کا عرش کیسا ہے. اور یہاں پر اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں یقین نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہماری وہ کہتے ہیں آئیز کین ناٹ سی بٹ مائنڈ ڈز ناٹ نو. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس میں امیجن نہیں کر سکتے. آج سے 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے ہی اگر کسی کو اسمارٹ فون کے بارے میں بتاتے تھے وہ کہتے ہیں پاگل ہے، اسمارٹ فون کیسے ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ کیسے ہو سکتا ہے. تو آج اس دنیا میں ہمیں وہ چیزیں پاسبل نظر آ رہی ہیں. تو یہی اس کی ایکسپلینیشن ہے. اس کے بعد آخری چیز کیا ہے؟ وہ مداد کلماتی. مداد جو ہے نا وہ بیسیکلی سیاہی کو کہتے ہیں. اور بیسیکلی اس کی جو اس کے لیے مطلب یہ کہ نہیں کہ یہ اتنا کامنلی یوز ورڈ نہیں ہے، لیکن اس کی سیاہی یعنی کہ اس کی جو کلمات ہے، تو بیسیکلی اس کی کلمات، اس کے صفات بھی ہیں اور اس کے کلمے بھی ہیں جو اس کے منہ سے جو اس کی مطلب یعنی کہ جو اللہ کے کلمات ہیں، جو اللہ کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں، بیسیکلی یہ ان کے ہیں کہ اس کی سیاہی کہ جتنا ان کو لکھا جا سکتا ہے اس کی سیاہی. تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ایک لمٹ لیس چیز کے بارے میں بتا رہی ہیں. یہ تمام چیزیں ایک لمٹ لیس چیز کے بارے میں بتا رہی ہیں. تو یہاں پر میں اس ہمارے سیگمنٹ کو میں
ख़त्म کरूँگا انشاءاللہ ہم لوگ میں مختلف سیگمنٹس میں آپ کو میں یہ مزید شیئر کرتا جاؤں گا کہ اللہ کی جو سبحانی ہے اور اللہ کی جو تعریف ہے وہ اس دنیا میں اللہ کی تخلیق کی عدد کے برابر، اس کی رضا کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے بارے میں جتنے کلمات ہیں یا اس کے جتنے کلمات ہیں ان کی سیاہی کے برابر۔ تو اللہ ہمیں جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے پہ چلنے والے بنیں اور ہماری زندگی کا محور جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ اس کے اندر میں اس ایپ کا لنک بھی شیئر کر دوں گا۔ ویسے آپ کو اس طرح کی بے تحاشا ایپ ملیں گی، آپ کہیں پر بھی، آپ کو سب جگہوں پہ یہ مل جائے گی۔ اس کا انشاءاللہ اگلا پارٹ آپ کو عنقریب ملے گا، پلیز فالو کریں اس کو۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو جسٹ فیل فری ٹو آسک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔